ابو الاحوص کہتے ہیں کان یقول لنفسہ، خود سے کہا کرتے تھے. ابو الاحوص خود کو خطاب کر کے بولتے تھے، جسے مونولوگ کہہ سکتے ہیں یا سولو لکی کہتے ہیں ادبی لٹریچر میں، کہ خود سے بات کرنا، خود کو خطاب کرنا، خود کی تعریف اور توبیخ کرنا، خود کی تنبیہ کرنا. کیا کہتے تھے؟ یا سلام، سلام نام تھا ان کا، سلام بن سلیم، اے سلام نم علی سنہ، سنت پر سو جاؤ، سنت پہ سو، یعنی سوتے وقت یاد دھیان رہے کہ سنت پر قائم ہو. سونے سے پہلے اپنے منہج کو صحیح کر لینا، بستر پر جانے سے پہلے اپنے منہج کا مراجعہ کر لو. کوئی غلط بات تو نہیں کہہ بیٹھے دن بھر میں، غلط راستے پہ تو نہیں چلے گئے، بدعت پہ تو نہیں چلے گئے، سنت سے تو منحرف نہیں ہو گئے. کہا کہ نم علی سنہ، سنت پر سویا کرو، سنت پر سو. خود کو کہہ رہے ہیں. خیرن، تمہارے لیے یہ بہتر ہے، من ان تقوم علی بدعہ، کہ تم صبح کو اٹھو بدعت پر. سبحان اللہ، صبح بدعت پر اٹھنے سے بہتر ہے کہ سنت پر سو. کیا مطلب؟ اپنا مراجعہ کرو اور محاسبہ کرو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دن بھر کی دوڑ بھاگ میں نفس نے یا شیطان نے بہکا دیا ہو اور کچھ کوئی بات یا کوئی منہج کی کوئی غلطی ایسی کر بیٹھے ہو جو سنت کے خلاف چلی گئی ہو، تم بدعت پر ہو اور سو جاؤ اسی پہ اور صبح پھر بدعت پر اٹھو. لہذا رات کو لیٹتے وقت اپنا محاسبہ کرتے تھے اور سنت پر پیروی کے متعلق خود کو تلقین کرتے اور یاد دہانی کراتے. کتنی عظیم الشان بات ہے، کتنی عظیم الشان بات ہے. اور سلف کا طریقہ کہ یہ اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ دوسروں کو تلقین کرتے کہ لوگوں سنت پر رہو اور سنت پر کم عمل کرنا بہتر ہے اس بدعت سے، اور طرح طرح کی باتیں جو گزری کہ بندہ اگر سنت پر اثر پہ رہی ہے تب تک وہ طریق پر رہے گا. یہ باتیں دوسروں کو کہنے کے ساتھ ساتھ خود کا محاسبہ کرتے تھے. یہ بہت عظیم الشان بات ہے. آپ دیکھیں گے کہ سلف کی کتابوں میں، یہ ابن بطہ کی کتاب، اس طرح کی کتابوں میں ہمیں جہاں منہج اور مسلک اور عقیدہ اہل سنت والجماعت اور سلف ملتا ہے، وہیں ہمیں تربیت ملتی ہے، ہمیں اپنی زندگی کو جینے کا اور ان کی سیرتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا ہے. کہ ہمارے سلف، ابھی دیکھیے گزرا مطر اور ذراق کے بارے میں امام ذہبی نے کہا کان من العلماء العاملین، اور بعض علماء نے تو یہاں تک کہ صراحت کر دی کہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جنت میں جائیں گے. تو اور ان کے زہد اور فقہ کی مثال پیش کی جاتی تھی. تو یہ مطر وراق کی مثال. اور یہاں دیکھیے ابو الاحوص، وہ مطر وراق تابعی تھے، اور ابو الاحوص سلام بن سلیم الحنفی یہ جو ہیں تبع تابعین میں سے ہیں. تو یہ اپنے آپ کا محاسبہ کرتے تھے. یہ بڑی عظیم الشان بات ہے.